پٹھانوں کے ہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ٹوٹا ہو. لوگ مفرور ہو گئے ہیں, چھپ گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں. میرا خیال ہے اسد کیسر کو توڑنا مشکل ہے کہ یہ لوگ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں سیاست میں رہنے کے لیے, کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ الیکشن کس طرح کے ہوں گے. سب زیادہ اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا سر پروفیشنلی وہ ایئر فورس میں ہیں, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں نیوی میں ہے, پھر زمینی افواج کی طرف آ جائیں ان میں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ہیں ایک بار پھر ساجد خان صاحب کے ساتھ ایک دو موضوعات پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اسد کیسر کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کا ریمانڈ بھی ہو گیا, فواد چودھری کو بھی پکڑ لیا گیا ہے. ان دونوں کی گرفتاری کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جس طرح سے میاں والی بیس پر دہشت گردی ہوئی ہے. میں نے آج کنگال کا دیکھا, نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا, اس میں بہت کچھ ہے, 20 چھکے ہیں, لیکن ان میں سہولت کاروں کے حوالے سے بالکل خاموشی ہے کہ دہشت گردوں کی جو لوگ سہولت کاری کریں گے ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا کام کریں گے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں کہا گیا. تو اتنا بڑا حملہ ہو جاتا ہے, دہشت گردی ہو جاتی ہے. کیسے ممکن ہے کہ دہشت گرد جہاں سے بھی اکٹھے ہوئے 9 دہشت گرد تھے, وہاں تک پہنچ گئے. سیکیورٹی کے معاملات اپنی جگہ پر سوالیہ نشان ہیں کہ بیس کے اندر 9 دہشت گرد کیسے چلے گئے, لیکن وہاں تک کیسے پہنچے, ان کو اسلحہ کس نے دیا, جیکٹیں کس نے فراہم کی, کہاں سے آئے تھے, وہ سہولت کاری میں آ جاتا ہے. آغاز کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کا. اسد کیسر کو گرفتار کیا گیا, آخر کار شیخ رشید صاحب چلے پر گئے تھے, تو یہ کتنے دنوں میں اسی راستے پر آ جائیں گے جس راستے پر شیخ رشید صاحب چلے کے بعد آئے تھے, 40 دن کے بعد آئے تھے یا 39 دن کے بعد آئے تھے. اور پھر فواد چودھری کی گرفتاری کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کی گئی ہے؟ خان صاحب پہلے اسد کیسر اور فواد چودھری کی گرفتاری کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ ایوان صاحب. دیکھیں جو اسد کیسر صاحب کا معاملہ ہے وہ آرام کرنے کی کوشش کی گئی اسد کیسر صاحب کو, اور شاید ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اسد کیسر صاحب رام ہو جائیں, لیکن پٹھان بچا. اور اسد کیسر صاحب کا اگر آپ بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتا ہو تو وہ جماعت اسلامی سے آئے ہیں جی یہاں پہ سیاست کے اندر. اچھا, اس سے ایک اور بھی وہ بڑا بچہ جو چوزا سا کیا نام ہے, کھٹک صاحب, جی ہاں وہی پٹھان بچہ ہے. ہاں جی ہاں. اچھا, پٹھانوں میں موچی نائی نہیں ہوتے؟ نہیں, پٹھانوں میں موچی نائی ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کام کو آڑ نہیں سمجھتے. پنجاب میں جو جوتے گاڑنے والا ہے وہ موچی کہلاتا ہے جی, لیکن صوبہ سرحد میں وہ موچی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ ایک عام کام کرنے والا ہے سر. ٹھیک ہے. وہاں پہ لوہار بھی نہیں ہوتے, میں آپ کو بتاؤں صوبہ سرحد میں. یہ پنجاب کی ساری چیزیں ہیں. اچھا, اور وہ بھی انگریز ہمیں دے گئے ہیں کہ اس کو اپنے پیشے کو اپنی ذات بنا لو. اور اسد کیسر صاحب کو رام کرنے کی کوشش کر رہی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو آپ کے پاس حکومت ہے اس وقت کاکڑ صاحب کی. ان کا خیال یہ ہے کہ کیسر اگر ٹوٹ جائیں یا غیر جانبدار ہو جائیں تو عمران خان کی تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کیس بنایا گیا ہے وہ اینٹی کرپشن کا ہے انفارچونیٹلی. اور جب وہ اسپیکر تھے تو انہوں نے کچھ ایسے اقدام کیے بقول ان کے جس کی جو اینٹی کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں. میرا خیال ہے اسد کیسر کو توڑنا مشکل ہے, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں. لیکن ابھی تک پٹھانوں کے ہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ٹوٹا ہو. لوگ مفرور ہو گئے ہیں, چھپ گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں, سوائے پرویز کھٹک. دیکھیں پرویز کھٹک جو ہے سر, میں پھر یہ کہوں گا ایچ ایس این کا پڑا ہوا بچہ ہے. اچھا جی, آپ یہ ذہن میں رکھیں. اور پھر وزیر دفاع رہا, لیکن اس وزیر دفاع ہونے کے ناطے سے اس نے فوج کے بارے میں کبھی کوئی بیان دیا ہی نہیں. اور ہمیں کسی فوجی جو معاملات تھے یا ان کے ہاں جو تقریبات ہوتی تھی تو وزیر دفاع کہیں نظر نہیں آتا تھا. حتیٰ کہ بیرون ملک دورہ بھی انہوں نے وزیر دفاع کی حیثیت سے نہیں کیا. اسلحہ خریدنے کے کسی معاملے میں بھی وہ شامل نہیں ہوئے. اتنا فوج نے ان کو رام کیا ہوا تھا, اور اس لیے فوج کو بہت جلدی پتہ لگ گیا کہ رام کیا تھا یا نظر انداز کیا ہوا تھا؟ میرا خیال ہے سر نظر انداز نہیں کیا تھا. رام اس لیے کیا تھا کہ عمران خان جو تھا وہ پرویز کھٹک کو بہت یقین رکھتا تھا, لیکن پرویز کھٹک کے ساتھ ان کی پہلے ہی ذرا تھوڑی سی مزاج میں تلخی اس لیے ہوئی کہ پرویز کھٹک خود بننا چاہتا تھا وزیر اعلیٰ عمران خان. جی ہاں, لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں تم مرکز میں ہو میرے ساتھ. پھر وہ اپنا کسی بندے کو کرانا چاہتا تھا وزیر اعلیٰ, اس میں بھی اختلاف رائے کیا, کیونکہ سیاسی آدمی ہے, معاملات کو سمجھتا ہے, اور
اس نے پھر خاموشی میں اپنے بقا سمجھی. میرا اب یہ بھی خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے، جن میں باجوہ صاحب بھی شامل تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی، دیکھیں وہ وزیر تھا دفاع کا اور وہ سپہ سالار تھے، تو آپس میں گہرا تعلق ہوگا جی بہت سارے معاملات میں. تو اس لیے اسد کیسر کا کردار اس لحاظ سے مشکوک اب نظر آتا ہے، یہ کہ ماضی میں آپ دیکھیں. جی. لیکن اب تو عمران خان کے خلاف جس حد تک وہ کوئی شخص جا سکتا تھا وہ گیا ہے. بالکل ہاں جی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں بھی جی. کچھ پٹھانوں کو توڑ لیا گیا تھا، ایسی بات نہیں تھی، پٹھانوں نے کام کیا. اچھا، ایک یہ پرویز کھٹک اور ایک فرق حبیب جی ہاں. اور وہ فیاض الحسن چوہان، یہ تو زیادہ حدیں کراس کر گئے عمران خان کی دیکھیں چوہان مخالفت. کو تو آپ چھوڑ دیں، میں جی. آپ کو فرینک بتاؤں، لیکن دوسرا جو نام آپ نے لیا فرق حبیب کا، اس کی بیوی ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے اور اچھا اس جی. کی والدہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور اس کے ساتھ میڈیوکر ہے نا سر فیصلہ آباد جی. کا، تو وہ برداشت نہیں کر سکا. ٹھیک. لیکن اس کے باوجود جو اس نے انٹرویو دیا، اس نے بڑی کوشش کی اپنے طور پہ کہ ایک ڈگنیٹی قائم رہے جی. اور عمران خان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو میرے لیے نقصان دہ ہو. بعد میں ہوئی باتیں اس سے، لیکن وہ کمزور آدمی تھا سر. دیکھیں اسے پکڑا بھی کہاں سے گیا، آپ یہ بھی دیکھیے. ہاں جی. تو آپ تیسرا جو آپ ذکر کر رہے تھے جن صاحب کا، پنجاب کے، ان کا کیا نام تھا؟ ہمارے فواد چودھری صاحب. دیکھیں جی. فواد چودھری صاحب جو ہیں پنجابی ہیں، ان کا وہ تو دیکھیں پریس کانفرنس کر چکے ہیں، جی ہاں الگ ہو چکے ہیں. لیکن اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد باقی جس طرح لوگوں نے جا کے تنظیم میں جوائن کر لیں، وہ کسی جگہ گئے نہیں. نہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں، یہ آئی پی پی کے ساتھ. نہیں سر، آئی پی پی کے ساتھ تھے، اچھا. لیکن اس طرح نہیں تھے کہ آئی پی پی کے کسی جلسے میں گئے ہوں. جی. تو انہیں جلدی اس بات کا ہاں جی. اندازہ ہو گیا، اور پھر ان کا بھائی جو ہے وکیل جو ہے، ہاں جی، فیصل چودھری. جی وہ ابھی بھی میرا خیال ہے بہت سارے معاملات میں پی ٹی آئی کے معاملات کو دیکھتا ہے جی. اور خیال کرتا ہے. اور اب ان کی بیگم نے کہا ہے کہ جناب انہیں اغوا کر کے لے جایا گیا. اس کی وجہ یہ کہ لے جانے والے جو ہیں اسلام آباد پولیس کے لوگ، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں پہ ہے اچھا. اور کوئی سراغ بھی نہیں مل رہا. ہوں. لیکن وہ ایک ایسا پنجابی ہے جسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کے احساس تحریک انصاف چھوڑ کے ہوا. جی ہاں تحریک انصاف چھوڑ کے ہوا. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ وہ ان کے چچا بھی گورنر رہے ہیں جی. اور ان کی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتی. اور اب وہ اصل میں ثابت ہی کرنا چاہتے ہیں کہ حق اور سچ کو جتنا مرضی کچلیں، اگر آپ سچے ہیں اور حق میں تو آپ کا چپ رہنا مناسب ہوگا. جنگ تو چلے گی. جی. لیکن وہ ابھی ان کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ ان کو گرفتار یا جس طرح شیخ رشید کو بھی کہتے تھے جی ہمارے پاس نہیں ہے، جی ہاں. پولیس کہتی تھی گرفتار نہیں کیا، لیکن بعد میں چلا ثابت ہوا تو ان کو اٹھایا تو گیا ہے. نہیں، اس لیے گرفتار کیا کہ ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، جی. اور انہوں نے وعدہ کر لیا ہوگا کہ جی یہ دو چیزیں تھیں کہ جناب والا یا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا یا میں آپ کا ساتھ دوں گا. جی. لیکن ابھی بھی ان کی ہمدردی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی اور ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ان کو جا کے ملے بھی جی. اپنی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ الیکشن جیسے قریب آ رہا ہے ٹکٹوں کا معاملہ ہوگا جی. تو وہ صاحب ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے کہ یہ اپنے علاقے میں ٹکٹوں کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کی حمایت کے حوالے سے کوئی ایسا کردار ادا نہ کریں جو ان کے بیاہ پہ کوئی دوسرا کرے. تو اس لیے انہیں سنپ کرنے کی کوشش کی. اچھا، یہ ڈیمانڈ کس کی ہو سکتی ہے کہ اور کس لیے ہو سکتی ہے؟ یہ ڈیمانڈ اپنے باوجی کی ہو سکتی ہے. ایمانداری کی بات تو یہ ہے جہانگیر ترین کا کوئی اس میں؟ نہیں جہانگیر ترین اور ہمارے ٹی وی کے ایک ٹی وی اسٹیشن کے مالک جو ہیں علیم خان، ان کی ہو سکتی ہے. یہ بات تو یہ ہے، یہ ان کے بہت قریبی تھے. نہیں، ڈیمانڈ کس لیے ہو سکتی ہے؟ کسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کے کسی لیے؟ مقصد کے لیے ہو سکتی ہے. اس پہ ریفرینڈم کروا لیتے ہیں جی. شخصیات کے حوالے سے کہ کون سی شخصیت پاکستان کے لیے بہترین وزیر اعظم بن سکتی ہے. جی. باقی ماضی میں ریفرینڈم ہو چکے ہیں نا کہ جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ کون سا نظام، اسلامی نظام یا کوئی اور نظام، تو ملک کے لیے کون سا ایسا شخص انہوں نے ہے. یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو اسلامی نظام پسند ہے تو پھر میں صدر ہوں. اگر آپ کو اسلامی نظام پسند ہے اور ملک تک جس نے ترقی کی ہے جس کی وجہ سے، وہ نواز شریف ہے، اس لیے ریفرینڈم میں آپ اگر اس کو ووٹ دیں گے تو ملک آگے چلے گا. ایسی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. جی. پھر آپ کی عدلیہ جو اس قسم کے فیصلے کر رہی ہے، اس میں تو عمران خان کے لیے بہت مشکلات ہیں. کوئی بھی فیصلہ دیا جا سکتا ہے، پھر فیصلہ دینے کے بعد اگر انہیں نااہل قرار دے دیا جائے خدا نہ خاصہ، تو کچھ ٹائم لگے گا دوبارہ ان کو اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں، کیونکہ عدالتیں بہت سست روی سے چلتی ہیں، بہت آرام سے چل رہے ہیں. اور اب تو انہوں نے پورا کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے کسی معاملے کی تاخیر کے اندر.
یہ تحریک انصاف کی طرف سے بڑا واویلا کیا جا رہا ہے, خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی, سپریم کورٹ نے درخواست قبول کر لی ہے عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت کی, تو کس بینچ کے سامنے لگے گا؟ غالب صاحب اپنے سامنے نہیں لگائیں گے. سردار طارق صاحب شاید اس بینچ میں شامل ہوں, جو ممکنات میں شامل ہے. بات کوئی بھی بینچ ہو سر, بات یہ اچھا, بینچ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ بدقسمتی ہے سر کہ بینچ سے یہ اندازہ ہو کرنا کہ یار یہ شخص مسکراتا ہے تو کام اچھا ہوگا, یہ شخص سنجیدہ رہتا تو کام خراب ہوگا. سر قانون جو ہے وہ تو گونگا اور بہرا ہوتا ہے, وہ کسی کو نہیں دیکھتا. لیکن یہ بدقسمتی ہمارے پاکستانی عوام کی بھی ہے اور عدلیہ کی بھی ہے کہ عدلیہ پہ سے عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. نچلی سطح پہ انصاف نظر نہیں آتا تو اوپر جا کے کہاں آئے گا؟ اور انصاف میں تاخیر جو ہے وہ انصاف سے ناراضگی ہے. انصاف میں تاخیر ہونی نہیں چاہیے. اچھا, بات ہم کر رہے ہیں فواد چودھری کی, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, افواہیں کہہ رہے ہیں, مغلیاں کہہ رہے ہیں کہ فردوس عاشق عوان کو ریپلیس کرنے کے لیے اس طریقے سے وہ کام نہیں کر سکے. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ فواد چودھری صاحب کا بیک گراؤنڈ میڈیا کے حوالے سے بڑا اچھا ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے کنونس کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, اور وہ رابطہ بھی رکھتے ہیں مختلف لوگوں سے. لیکن ان کا بھی بیک گراؤنڈ فلم پارٹ سے شروع ہوا نا سر, اور کہاں سے ہوتے یہاں تک پہنچے ہیں. بہرحال وہ اس کام میں ماہر ہیں, میڈیا کے حوالے سے ان کی صلاحیتیں ہیں, اور بالکل سوچا گیا کہ یار یہ خاتون ڈاکٹر جو ہے یہ کام اب ہم ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے. اور ترین صاحب بھی چاہتے ہوں گے, علیم صاحب بھی چاہتے ہوں گے کہ میڈیا کے معاملات ان کے پاس ہوں, اور الیکٹرانک میڈیا کے معاملات کو بھی دیکھیں, ماضی میں دیکھتے بھی رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان پہ پریشر بڑھانے کے لیے کہ تم آپ ہمارے ساتھ آئیں اور آپ کو جو بھی آپ چاہیں گے مستقبل کے حوالے سے, حلقوں کے حوالے سے نا, ہم آپ کو مطمئن کریں گے. اچھا, سردست خان صاحب, عمران خان بھی نااہل ہیں انتخابات کے لیے, میاں نواز شریف بھی نااہل ہیں انتخابات کے لیے, سردست جی ہاں, جہانگیر ترین بھی. جی ہاں, تو کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں سر, دیکھیں جہانگیر ترین صاحب تو اس وقت بڑی مشکل میں اس لیے ہیں کہ ایک تو ان کی پارٹی نہیں چل رہی, اور ان کی پارٹی میں جو چاروں پہیے لگے ہوئے ہیں مختلف کمپنیوں کے ہیں, تو اس سے پارٹی کا بیلنس بہت خراب ہے. اور جہانگیر ترین کوشش اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا, لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. اب وعدہ یہ ہوا ہے کہ ان کا بیٹا لڑے گا الیکشن. اچھا جی, اور اس کے لیے وہ وزیر اعظم تو نہیں بنے گا نا؟ نہیں سر, دیکھیں وزیر اعظم تو نہیں بنے گا, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن الیکشن لڑنے کے بعد کوئی نہ کوئی حیثیت حاصل کرے گا نا سر, تاکہ جو انہوں نے کمایا ہوا ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے. مثلا آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ چینی کے معاملات میں, چینی بنانے کے معاملات میں ان کی ایک اہم حیثیت ہے, وہ زرداری صاحب کے ہم پلہ ہیں, ٹھیک ہے نا سر. اور انہوں نے کہا کہ ہم پٹرول سستا کر دیں گے, ہم بجلی سستا کر دیں گے. او بھائی, آپ باقی چیزیں سستی کریں نہ کریں, آپ چینی بیچتے ہیں, آپ چینی سستی کرتے ہیں عوام کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں سیاست میں رہنے کے لیے, کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ الیکشن کس طرح کے ہوں گے. بنیادی چیز یہ کہ الیکشن کی نئی کیا شکل ہوگی. جمہوریت کے اندر کبھی اس قسم کے الیکشن ہوئے, ان کے ریفرنڈم کے نام پہ الیکشن ہو جائے, اور اگر اس قسم کی بات ہوگی تو وہ الیکشن ہی کہلائے گا سر, وہ سلیکشن کر. ابھی بھی سلیکشن ہو رہی ہے نا. آخر باؤ جی کو کس نے سلیکٹ کیا کہ جناب آپ کے تمام پرانی چیزیں معافی ہو گئی ہیں, اور پھر باؤ جی کے ابھی بھی مقدمات زندہ ہیں, چل رہے ہیں, وہ نااہل ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں. ان دو چیزوں کو ختم کرانا بھی ضروری ہوگا. اور پھر فوج یہ کہہ رہی ہے اس وقت کہ ہماری وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے وہ دوبارہ حرکت میں آ گئی ہے, اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. ترقی کی راہ پہ تو اس وقت گامزن ہوگی سر جب عوام مطمئن ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں, جی, عوام کو آسانی ہوگی. جی, عوام کے لیے تھوڑی سی آسانی تو ہوئی ہے, پیٹرول سستا ہوا ہے. اچھا, بہرحال جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, مقتدر حلقے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں معیشت کو بہتر کر رہے ہیں, دعوے کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ان کی کوشش بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ IMF والے بھی آ گئے. جی, IMF والے آ گئے. انہوں نے آنا ہی تھا سر. دیکھیں وہ آپ کے انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے سر. پاکستانی منڈی کو وہ دیکھ رہے ہیں, اس خطے کی منڈی کو. چین کی مخالفت کی وجہ سے IMF جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ ہندوستان کے ساتھ ہے. ان کی بڑی کوشش یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں. اس کے لیے ہندوستان ابھی تیار نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. پھر ہندوستان ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے. اب کرکٹ کے معاملات میں دیکھیں کہ ہندوستان نے ریکارڈ آمدنی کی ہے سر, ریکارڈ آمدنی کی ہے ان میچز کے اندر, اس کپ کے اندر. آپ غور کیجئے کہ
کہ اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور نہ صرف اس نے آمدنی کی بلکہ جو ٹیمیں کھیلنے گئی ہیں ان کو بھی معقول پیسے ملیں گے. اسی وجہ سے تو جو چیئرمین ہیں پی سی بی کے وہ بڑے زوم سے کہتے ہیں کہ جب تک یہ کپ چل رہا ہے اور کوئی نہیں آگے نہیں آتا تو ان کو ہی چیئرمین بنایا جائے گا. اور بنانے والے زرداری صاحب ہیں، اور کیونکہ زرداری صاحب کو بھی ہر جگہ سے پیسہ ملتا ہے سر، ایسے کام نہیں ہوتا. اور زکا اشرف صاحب جو ہیں ان کا چینی کا کاروبار بھی ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اور بہت سے معاملات میں وہ زرداری صاحب کی معاونت بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے ملک کی سیاست جو ہے نا سر، وہ الیکشن کی وجہ سے اس وقت گھرماس کا شکار ہو گیا. اچھا نہیں، وہ میں یہ بات بھی کر رہا ہوں گا. آپ نے جیسا کہا کہ کوشش ہو رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ملک ترقی کی راہ پر چلے، جی. ادھر آئی ایم اے والے کیا چلنے دیں گے؟ نہیں آئی ایم وہ تو ٹیکسوں کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ریلیف بھی نہ دیا جائے، سبسڈی نہ دی آئی ایم جائے. اے والے میرا خیال ہے سر آپ کے بہت سارے معاملات میں سنجیدہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام تر معاملات اچھے طریقے سے کریں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کی جو ایسے ادارے ہیں جو نقصان کے باعث مر رہے ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں فروخت کرتے ہیں. اس سے دو فائدے ہوں گے ان کو. ایک تو پرائیویٹ سیکٹر میں فروخت کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی سسٹم آ جائے، کیونکہ سرکار کا تو سسٹم کوئی نہیں ہے. اگر فرض کریں پی آئی اے کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھیج دیتے ہیں تو پی آئی اے سے بڑا آپ کو وہ ملے گا، ٹیکس ملے گا. پھر یہ ہے کہ لوگوں کو سفر کی سہولت ملے گی طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا سر. اور پھر دیکھیں ابھی بھی پی آئی اے ایک دو چیزیں صرف رکھ لے، یعنی کہ صرف وہ عمرہ اور سعودی عرب کو اپنے پاس رکھے اور کینیڈا کی فلائٹ کو اپنے پاس رکھے تو وہ اپنے اخراجات نکال سکتی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں، اور وہ یہ آئی ایم ایف کروا سکتا ہے. ورنہ نوکر شاہی جو ہے وہ تو معاملہ تو خراب کرتی ہے. جی. ہم نے آج تک آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ نوکر شاہی کے اخراجات کم ہونے چاہیے. نوکر شاہی کو پاس جو گاڑی ہیں ان کے اوپر جو پیٹرول ہے وہ کسی کام کا نہیں آتا، وہ صرف ذاتی مصرف کا ہے سر. تو اس وجہ سے آئی ایم ایف کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے سے بہتر ہے کہ وہ کم از کم ایک سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں. جی. اچھا خان صاحب، میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردی ہوئی ہے، جی. یہ ایئر فورس کو ہی کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ یہ بھی میرا سوال ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ایکشن ریپلے ہے 2011 میں 12 میں دہشت گردی ہوئی تھی کامرا بیس پر. جی 9 دہشت گرد تھے، یہاں بھی 9 دہشت گرد تھے، وہ 9 کے 9 مارے گئے تھے، یہاں بھی 9 کے 9 مارے گئے. ابھی یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اتنا نقصان نہیں ہوا. جی. یہ تو ایک ٹھیک ہے، بڑا کریڈٹ لیا جا رہا ہے ایئر فورس کی طرف سے، سیکورٹی کی طرف سے کریڈٹ بنتا بھی ہے کہ انہوں نے 9 کے 9 دہشت گرد مار دیے. لیکن وہ جو کامرا میں آئے تھے وہ کامرا کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، جو ان سے اسلحہ ملا تھا، جس طرح وہ 9 لوگ تھے. تو یہاں بھی یہ لوگ ان کے جو بھی مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہوئے. لیکن جب وہ ایک جہاز تک پہنچ گئے، 3 کو نقصان پہنچا ہے، ایک باؤزر جل گئی. باؤزر کا تو چلو خیر اتنا وہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہے، لیکن جہازوں کا گو کہ وہ گراؤنڈڈ تھے یا جو بھی تھا. جی جی. لیکن جب انہوں نے ایک دہشت گرد نے ایک جہاز کو ہاتھ لگا لیا تو آپ یوں سمجھ رہے کہ پورے کا پورا بیس تباہ ہو گیا. بالکل صحیح. کیونکہ دہشت گرد وہاں تک پہنچ گئے اور اس کے بعد دوسرے جہاز تک جا سکتے تھے جو آپریشنل جہاز ہیں. تو جہاز کو ہاتھ لگا لیا، گویا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. سیکورٹی تھی وہاں پہ جی. آن گراؤنڈ، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. آپ کا سوال ہے کہ سیکورٹی کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا جب وہ لوگ آئے. وہ راستے جہاں سے داخل ہوئے وہاں پہ کیا کیا کمزوری ہیں، جی. یہ سوچنے والی بات ہے. دیکھیں نا، جب کسی جنگ ہوتی ہے تو ایک او پی آبزرور ہوتا ہے جو جا کے بتاتا ہے کہ آپ نے یہاں گولے پھینکنے ہیں، اگر وہ دشمنوں سے مل جائے تو کیا ہوگا. جی. تو اس طرح یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، لیکن جو لوگ آن گراؤنڈ تھے انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ اب نگلیکٹڈ ہے سر. کیونکہ فوج جو ہے زمینی افواج جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت آگے جا کے پیش کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ اب ایویشن ڈویژن ہے فوج کے اندر بی سائڈ آف ایئر فورس. جی جی. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، جن کو دیکھنا پڑے گا. پھر دیکھیں نا، ہمارے پاس کوئی نیا جہاز اس وقت ایئر فورس کے حوالے سے نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں جی ڈرون ہیں، ان کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مزائل ہیں ان کے ذریعے کام. لیکن ایئر فورس کی اہمیت تو کم نہیں ہوتی سر. جی. اور اس اہمیت کو احساس کرنا چاہیے اور ایئر فورس کو تحفظ دینا چاہیے، ایئر فورس کو بنانا چاہیے. انٹرو میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ ایئر فورس کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مشرف دور میں بھی ایسے ہوا تھا. ٹارگٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایئر فورس کو ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے دہشت گردی کے لیے، ایئر فورس کے اندر سے لوگوں کو. اور دوسرا یہ ہے کہ سہولت کاروں کے بارے میں نیشنل ایکشن پلان میں کچھ بھی نہیں ہے. سہولت کاری کے بغیر تو یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا.
اچھا جو ایئر فورس والے کی بات کریں سر، سب زیادہ اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا سر پروفیشنلی وہ ایئر فورس میں ہیں. جی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں نیوی میں ہے، پھر زمینی افواج کی طرف آ جائیں ان میں ہوں گے. لو رینک کی بات کر رہے ہیں ہم. جی یہ تو واضح فرق ہے. دوسری بات یہ کہ میاں والی کا کیوں کیا گیا، یہ ملبہ کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے کہ سابق وزیر اعظم صاحب ہمارے جو پنجاب کے صوبیدار تھے انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی کے ساتھ مماثلت اور میاں والی کے حوالے سے عمران خان کے اوپر الزام لگانے کے حوالے سے اس کو اس طریقے سے کیا گیا. اور جو کرنے والے لوگ ہیں نا تو انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ان کو تو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کرائے کے گوریلوں کو، تم نے یہ کرنا ہے. جی اور ان کی جان کا بھی تحفظ نہیں کیا گیا کہ یار اب چلو بھائی اگر 4 مر جائیں اور 4 نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں. اب لیکن پتہ یہ کرنے والی بات ہے کہ 4 جو تھے، 9 لوگ جو تھے جنہیں مارا گیا وہ کون تھے، ان کا ڈی این اے ہو ان کے. اچھا وہاں تک آئے کیسے؟ بنیادی چیز تو یہ ہے، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ ایئر فورس کی بیس کے اوپر صرف ایئر فورس کی سیکورٹی نہیں ہے سر، وہاں پہ زمینی افواج بھی ہیں سیکورٹی کے اندر، یہ ذہن میں رکھیے. ہاں جی. اور مقامی پولیس بھی ہے باہر، یہ بھی ذہن میں رکھیے ان راستوں کے اوپر جو میاں والی بیس کو جاتے ہیں. نہیں فل پروف سیکورٹی ہونی چاہیے وہاں پہ ہر بیس پہ، بلکہ ہر بیس پہ نہیں، ہر فوجی تنصیب پر. جی ہاں، تم جس طرح کے حالات تھے میرا خیال ہے کہ ہوگی، لیکن سیکورٹی بریچ بہرحال وہاں پہ نالاکی ہوئی ہے، اس بات کو ماننا پڑے گا جی. اور اس کا سدباب بھی ہونا چاہیے. اور دیکھیں اس کے نتیجے میں بیس کمانڈر پہ جذبہ گر سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا. جی کلیم سعادت جس زمانے میں تھے ایئر فورس چیف، اس زمانے جنرل مشرف ایئر فورس آرمی کے جناب تھے. اس زمانے میں مشرف صاحب پہ حملہ ہوا، جنرل مشرف پہ، اور وہ جو لوگ تھے وہ ایئر فورس کے تھے، وہ پکڑے گئے. تو ان کو رکھا ہوا تھا بیس کے اندر، وہ وہاں سے فرار ہو گئے. کمال یہ ہوا سر، مشرف صاحب جنرل مشرف بہت ناراض ہوئے، جبکہ ان کے بہت دوست تھے. اور یہ طے ہوا تھا کہ ریٹائرمنٹ کی چند مہینوں کے بعد تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ یا تو فرانس میں یا کینیڈا میں ان کو سفیر لگایا جائے گا. کلیم سعادت کلیم صاحب. صاحب کو فیصلہ آباد سے جو ہے، تو انہیں بلایا گیا کہ آپ یہاں سے لوگ کیسے فرار ہو گئے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہماری نیگلیجنسی اور اس لیے فرار ہو گئے کہ ان کا اندر ایئر فورس میں لوگوں سے تعلق تھا، ہم تو ابھی تفتیش کر رہے تھے اور یہ یقینی بات ہے کہ اس میں غلطی ہے. اور انہوں نے ایک اچھا کام کیا. انہوں نے کہا جی یہ غلطی میرے سٹاف کی نہیں، یہ میری غلطی ہے. آپ جو یہ سلسلے میں میرے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. جنرل مشرف اچھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کریم آپ ریٹائرمنٹ لے کے آرام کریں، مزید کوئی ذمہ داری دینے سے ہم پسند نہیں کریں گے. جی تو لیکن یہ ایئر فورس میں ایسے معاملات رہے ہیں سر. جی. تو خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں اگر کسی وجہ سے سہولت کاروں کے حوالے سے کوئی ضابطہ بنانا، قانون بنانا وہ رہ گیا، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی یا جان بوجھ کر چھوڑا گیا، جو کچھ بھی ہے، لیکن جب تک سہولت کاروں پر آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، دہشت گردی کا خاتمہ ناممکن ہے. ہر دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی گردن ناپنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. اگر آپ نے پاکستان سے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے، دہشت گردی کا بھی مکانا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.